آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آئیے جانتے ہیں اس حدیث سے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں حج تمتع اور قران اور حج اور عمرہ اکٹھا کرنے سے منع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک بالعمرہ و حج۔ پھر فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا حج تمتع اور قران سے منع کرنا اپنے اجتہاد کی وجہ سے تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کسی کے قول سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نسائی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے اسے رجوع کر لیا تھا۔ حج اور عمرہ کو اکٹھا ایک ساتھ کرنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آئیے اس حدیث سے جانتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے زمانے میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ اپنی طرف سے ماہ محرم کو سفر کر لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ کا زخم اچھا ہو کر اس کا نشان مٹ جائے اور سفر گزر جائے اس وقت عمرہ حلال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ذی الحجہ کی 4 تاریخ کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ پہنچے اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس احرام کو ختم کر کے اس کی بجائے عمرہ کا احرام باندھیں، تو یہ بات ان لوگوں کو بھاری گزری اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ سب چیزیں حلال ہیں۔ کئی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کی نیت سے احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مکہ پہنچ کر آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میں قربانی ساتھ نہ لایا ہوتا تو اس احرام کو عمرے سے بدل لیتا اور حج تمتع کرتا، اور اس سے معلوم ہوا کہ حج تمتع بہتر ہے۔